نماز کے لیے بلانے کا اعلان کیسے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ آج کل مؤذنین جو بہت کھینچتے ہیں نا اذانوں کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس پہ میرا کلپ بھی موجود ہے. اذان بھی وقار پر وقار طریقے سے دینی چاہیے. بس اتنا کافی، اللہ اکبر اللہ اکبر بس. یہ جو لمبی لمبی اذانیں ہو رہی اللہ، اس پہ بہت سے علماء کو اعتراضات ہیں. لوگ ہر چیز میں حرم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. خود عرب علماء کو بھی اس پہ اعتراضات ہیں کہ اذان کو لمبا کھینچنا. پھر بھی حرم کا ایک وقار ہے، وہاں تو لوگ جاتے ہی اذان سننے کے لیے. لیکن نارملی جو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا جاتا ہے، یہ تجوید کے روح سے بھی غلط ہے، اور ایسی اذان کا احترام بھی انسان کے لیے مشکل ہے. جتنا اللہ نے رکھا ہے اتنا ہی رکھیں، اس کو اضافہ کرنے کی کوشش بولے نہ کریں. اذان سننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اتنا کہ مؤذن جو ہے نا، وہ اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا مؤذن ہوں. اتنا کھینچتے اللہ اکبر اللہ، کھینچتے چلے جاتے کھینچتے چلے جاتے. جو اذان 3-4 منٹ کی تھی وہ 10 منٹ تک چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ نہ اذان کا احترام نہیں کر رہے. اذان کا تو بڑا احترام ہے. تو مؤذنین کو چاہیے اذان سیکھے. میں بھی کئی سال میں نے اذان دی ہے مدرسے میں، جامعۃ دارالفتاء والارشاد میں. پھر ہماری اذان مختصر ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ. اذان اقامت اسپیڈ سے ہوتی ہے، اذان تھوڑا سا ٹھہر کے ہوتی ہے، لیکن دونوں میں تجوید کے قاعدے سیم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اقامت کو آپ میں لفظ اللہ کو ایک الف کھینچیں گے اور اذان میں لفظ اللہ کو کئی الف کھینچیں گے. کئی الف کھینچنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. الف کو وہاں پہ کھینچا جائے گا جہاں مد ہے، جہاں مد نہیں ہے نہ وہاں اذان میں کھینچا جائے گا نہ اقامت میں کھینچا جائے گا. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا کہ وہ بھی اس کے بہت خلاف تھے کہ یہ جو اذان کو کھینچا جاتا ہے، بہت زیادہ طول دیا جاتا ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو اس پہ بہت سخت تھے اس کے خلاف. ہندوستان کے بہت سے علماء، عرب کے، کویت کے علماء، کویت کے تو ایک عالم کی میں نے خود تحریر پڑھی ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان کے علماء بھی بہت شروع سے بہت سارے علماء اس کے خلاف ہیں، لیکن مؤذنین اس پر عمل نہیں کرتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قاری حضرات بعض مرتبہ آواز کو بنانے کے لیے، خوبصورت قرات بنانے کے لیے تجوید کے لحاظ سے غلط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ حسن قرات کا مقابلہ ہو رہا ہو نا، تو وہ کیا کریں گے، قل هو اللہ احد کھینچیں گے اس کو، حالانکہ لفظ اللہ کو اتنا نہیں کھینچ سکتے. ہمارے ہاں مدرسے میں قاری صاحب آئے، وہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے. ایک قاری ان سے بھی بڑے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا سر آپ کی صرف آواز ہی اچھی ہے، لیکن آپ جو اتنا اتار چڑھاؤ کر رہے ہو قرات میں، غلط تجوید کے لحاظ سے غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہے. تو اذان میں بھی تجوید کے وہی قاعدے چلتے ہیں جو قرآن میں چلتے ہیں. تو لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ بولو نہ کھینچا جائے. ہاں جہاں مد ہے وہاں کھینچ سکتے ہیں. مد کہاں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پہ کیا ہے؟ بولو بھائی سیکھ لو نا تھوڑا سا. الہ میں الہ کو نہیں لمبا کر سکتے آپ. اشہدو میں اشہادو نہیں ہوگا، اشہدو. میں نہیں کھینچیں گے اس کو. اللہ الہ، لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ کو آگے کھینچ سکتے ہیں کیونکہ آگے وقف ہے، اس پہ مد جائز ہے. اذان کبھی سیکھنے کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. اذانیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ٹیڑھی میڑھی سکھائی جاتی ہیں. بس آوازوں کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ آواز ایسے نکلے لوگ بے ہوش ہو کے گر جائے. وہ ایک دو دفعہ ہی گرتے ہیں، اس کے بعد ایک دو دفعہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، واہ 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 واہ. اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں یار. پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عرب دنیا میں ایک ٹائم ہے اذان کا، پورے ملک پورے شہر میں اسی ٹائم پہ اذان ہوگی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک اذان ختم ہوئی ہے، پھر دوسری مسجد سے اذان، پھر تیسری مسجد سے اذان، پھر چوتھی مسجد سے اذان. لوگوں کے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہوتا ہے. ویسے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد جو قریب ترین ہے اس کی اذان کا احترام کریں آپ. پھر باقی اذانوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر
گپ شپ بھی لگاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مؤذنین کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسی خاندانی اناؤنسمنٹ رکھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ. وہ کھینچ رہے ہوتے اتنا، میں کھینچ سکتا ہوں بہت لمبا. میں بھی پہلے ایسی اذانیں دیتا تھا. جب میں گیا ہوں مدرسے میں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہماری اذان کو ٹھیک کیا. میں یہ کیا ہے اتنا لمبا کھینچ، پورے اتار چڑھاؤ اتنی لمبی جیسے کوئی قوالی ہو رہی ہے. وقار ہونا چاہیے اذان میں.